بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عورت نے مجھے زندہ رکھنے اور مار دینے والے دونوں قسم کے تجربات دیے ہیں اور میں خوش ہوں۔ عورت کی فطرت مشک کی طرح ہے جو پائیدار ہونے کے ساتھ ساتھ سب خوشبوؤں پر غالب رہتی ہے۔ سب سے بڑی آبی قوت عورت کے آنسو ہیں۔ مرد ہر دفعہ عورت سے ایک نئی ادا مانگتا ہے اور اپنے لیے صرف ایک ہی انداز حیوانیت کو کافی سمجھتا ہے۔ روشنی بجھا دو، سب عورتیں یکساں ہو جائیں گی۔ عورت سے ہم چار چیزیں چاہتے ہیں: اس کے دل میں نیکی ہو، اس کے چہرے میں حیا ہو، اس کی زبان میں مٹھاس ہو، اس کے ہاتھ کام میں لگے رہیں۔ عورت صرف نصف جان ہی نہیں، نصف ایمان بھی ہے۔ زنانہ لباس میں دو باتوں کا خیال رکھو: نہ اس قدر باریک ہو کہ جسم کی جھلک نظر آئے، اور نہ اس قدر تنگ ہو کہ جسم کی حیت ظاہر ہو۔ جب سے مرد نے عورت کا روپ دھارا ہے، وہ اس کے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ ڈاکو کو یا تو آپ کی زندگی کی ضرورت ہوگی یا دولت کی۔ عورت کو دونوں کی ضرورت ہے۔ ایک مرد کو تعلیم دے کر آپ صرف ایک مرد کو تعلیم دیتے ہیں۔ ایک عورت کو تعلیم دے کر آپ ایک کنبہ کو تعلیم یافتہ بناتے ہیں۔ کسی خاتون کے پاس اس قدر کپڑے نہیں ہونے چاہیے کہ پہننے کے وقت اسے یہ سوچنا پڑے کہ کون سا لباس پہنوں۔ میرے خیال میں جو عورتیں نام نہاد آزادی کی کوشش کر رہی ہیں، وہ مطلقاً دیوانی ہیں۔ مردوں کے مشاغل میں عورتوں کی شرکت سے جو خطرناک نتائج اور فساد پیدا ہو رہے ہیں، ان کا علاج یہی ہے کہ دنیا میں عورتوں کے حقوق و فرائض کی قانونی حد بندی کر دی جائے۔ مرد کا امتحان عورت سے، عورت کا روپے پیسے سے، اور روپے کا امتحان آگ سے ہوتا ہے۔ میں لڑائیوں میں حاضر ہوا، لشکروں سے لڑا، تلواریں چلائیں اور ہمسروں کو بچھاڑا، مگر بری عورت سے زیادہ غالب کسی کو نہیں دیکھا۔ محبت کے نشے میں مرد اور عورت ایک دوسرے کے کردار کا صحیح جائزہ نہیں لے سکتے۔ قدیم دور کے شرفاء یہ کہا کرتے تھے کہ عورت کے نام کی اشاعت صرف 2 مرتبہ ہونی چاہیے، ایک تو اس وقت جب کسی کے عقد میں آئے، اور دوسرا اس موقع پر جب وہ دنیا کو خیر بات کہے۔ دروغ گوئی لڑکے کی خامی، عاشق کا آرٹ کنوارے کی خوبی، اور شادی شدہ عورت کی فطرت ثانیہ ہے۔ عورتوں کی لائبریری میں صرف 2 کتابیں ہونی چاہیے، ایک مذہبی کتاب اور دوسری دسترخوان سے متعلق۔ ہمارے زمانے کی سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ عورت کے دل سے مرد کا خوف کم ہوتا جا رہا ہے، حالانکہ اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ وہ مرد کی قید میں رہے اور اس کی خدمت کرتی رہے۔ مجھے تو صرف عورت کی خصوصیت کا شدت سے احساس ہو رہا ہے کہ عورت میں اتنی جاذبیت ہے کہ آپ مدتوں سے اس پر بحث کر رہے ہیں اور ابھی تک آپ کا جی نہیں بھرا۔ عورت کائنات کی بیٹی ہے، اس پر غصہ نہ کرو۔ عورت دنیا کا بہترین سرمایہ ہے۔ عورت کا دل ہمیشہ چاند کی طرح بدلتا رہتا ہے، لیکن اس کا باعث ہمیشہ مرد ہوگا۔ مرد ساری عمر عورتوں میں ہی گھرا رہتا ہے۔ عورت کبھی ماں، کبھی بہن، کبھی بیوی اور کبھی بیٹی کے روپ میں اس کے ساتھ رہتی ہے۔ کانٹوں سے بھری ہوئی شاخ کتنی بے سایہ اور تکلیف دہ ہوتی ہے، مگر پھول اسے حسن بخش دیتا ہے۔ غریب کا گھر کیسا ہی اجاڑ اور ویران ہو، عورت اسے جنت بنا دیتی ہے۔ عورت کا بناؤ سنگار اس کے دل کی حالت کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ خدا تعالی نے عورت کو مرد کی پیشانی سے نہیں بنایا کہ وہ مرد پر حکومت کرے، نہ اس کے پاؤں سے پیدا کیا کہ وہ اس کی غلامی کرے، بلکہ اس کی پسلیوں سے پیدا کیا کہ وہ اس کے دل کے قریب ہو۔ عورت کی معصومیت اس وقت قابل دید ہوتی ہے جب وہ بچے کو گود میں لے کر مسکرا رہی ہو۔ محبت کی حقیقی رمز شناس عورت ہوتی ہے، کیونکہ اس کی زندگی کا مقصود محبت ہے۔ پتھروں میں پارس،
درختوں میں لاجونتی اور انسانوں میں عورت اعلیٰ و رافع ہیں۔ کسی عورت کی اہانت سے پہلے مر جانا اور کسی عورت کو برے کام سے بچا لینا سب سے بہتر ہے۔ ایسے خوش نصیب شوہر بہت کم ہیں جو دن میں کم از کم ایک بار اپنی بیوی کی جان کو نہ روئیں اور کنواروں پر رشک نہ کریں۔ میں عورت کے بارے میں اپنی سچی رائے اس وقت دوں گا جب میرا ایک پاؤں قبر میں ہوگا، پھر جب میں اپنی رائے دے چکوں گا تو تابوت میں کود کر اس کا ڈھکنا بند کر لوں گا اور اندر سے پکاروں گا، اب میرے ساتھ جو چاہے کر لو۔ تعلیم یافتہ عورت سے شوہر کی ترقی اور جاہل سے تنزل ہوگا۔ اچھی بیوی ملنے سے بہتر کوئی اور نعمت نہیں ہو سکتی، اور بری بیوی سے بدتر خدا کا کوئی عذاب سخت ترین نہیں ہو سکتا۔ عورت مصیبت و غم کو کم کرنے کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ ایک حسین اور باعصمت خاتون، خدائے قدوس کی صنعت کاملہ کا نمونہ، فرشتوں کی حقیقی شان و شوکت، زمین کا نادر معجزہ اور دنیا کی عجیب ترین شے ہے۔ عورت سے بے نیاز ہو کر زندگی بسر کرنے کا عزم ایک شدید ترین جرم ہے، اور فطرت کبھی نہ کبھی اس کا انتقام لیتی ہے۔ ایک عورت صرف ایک راز مخفی رکھ سکتی ہے، اور وہ ہے اس کی عمر کا راز۔ نامحرم عورتوں اور لڑکوں کے پاس بیٹھنا، پھر یوں کہنا کہ مجھے ان کی طرف مطلق توجہ نہیں ہوئی، جھوٹ ہے۔ عورت کی زندگی کی کامیابی اس کے شوہر کی رضامندی ہے۔ عورتوں کے کہنے پر کبھی عمل نہ کر تمام آفت زمانہ سے محفوظ رہے گا۔ سادہ لباس سے عورت کی عصمت کی حفاظت ہوتی ہے۔ حکومت اور عورت کی محبت کا چھوڑنا صبر سے زیادہ کڑوا ہے۔ عورت کو چاہیے کہ عورت رہے، ہاں بے شک عورت کو چاہیے کہ وہ عورت ہی رہے، اسی میں اس کی فلاح ہے۔ ملازمت پیشہ عورتیں اپنے گھرانوں کی رونق مٹا رہی ہیں۔ جو عورت اپنے گھر سے باہر کی دنیا کے مشاغل میں شریک ہوتی ہے، اس میں شک نہیں کہ ایک سماجی فرض سر انجام دیتی ہے، مگر افسوس کہ وہ عورت نہیں رہتی۔ تمدن عورت کے احترام کا دوسرا نام ہے۔ ایک پاک دامن عورت پر تہمت لگانا 100 برس کے اعمال غارت کر دینے کے لیے کافی ہیں۔ عورت مرد کی خوشی کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ جس عورت سے ہمیں محبت ہو، اس کی آواز دنیا کی سب سے میٹھی آواز ہے۔ ماں اور بچے کی محبت پر یقین رکھتا ہوں، مگر عورت اور مرد کی محبت پر مجھے شبہ ہے۔ ایک ذہین عورت کو دوسرے لوگوں سے اپنی ذہانت چھپا کر رکھنی چاہیے۔